هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومنکری مصائبہم ومنکری جلالتہم ومنکری شجاعتہم ومنکری زیارتہم ومنکری سیادتہم ومنکری ولایتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری عطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم قرآنہ المجید وقالہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد وآل محمد تمام مومنین عزاداران سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کائنات میں جہاں جہاں بھی عزاداری کر رہے ہیں اور اس غم میں شریک ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کے لیے اور منتقم خون حسین کے جلد از جلد ظہور کے لیے بلند ترین نعرے صلوات ارشاد فرمائیں۔ عزاداران سرکار سید الشہداء محرم الحرام کی یہ 5 تاریخ ہے اور آج کی تاریخ سرزمین مہوا اور خصوصاً بالخصوص اس عزاخانے میں شہزادہ شہادت سے منسوب ہے۔ 13 برس کا وہ شہزادہ کہ جس نے لمحوں میں صدیوں کا سفر طے کیا، وہ شہزادہ کہ جو کربلا میں نائب امام حسن ہے اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی نیابت میں جنگ کر رہا ہے اور نصرت امام حسین کر رہا ہے۔ جناب قاسم ابن حسن علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے سے اور ان کی مہندی کے سلسلے سے آج یہ مجلس ہے، 5 محرم ہے۔ مسلسل جو لوگ آتے رہے میں ان کا شکر گزار ہوں اور کچھ چہرے جو آج نظر آ رہے ہیں شہزادی ان کو اجر عظیم عطا فرمائیں۔ ساری تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے کہ جسے وہ ذوات مقدسہ سجدہ کرتی ہیں کہ جس کا اشارہ دیکھ کے نصیری خدا سمجھ بیٹھے ہیں۔ عزیزان گرامی، وقت بہت کم ہے، باتیں بہت زیادہ ہیں۔ آج مجھے مہندی کے لیے بھی بولنا ہے، آج مجھے جناب قاسم کے لیے بھی بولنا ہے، فضائل میں بھی اور مصائب میں بھی۔ تو اب ذمہ داری یہ ہے کہ ماشاءاللہ اتنا بڑا چھلکتا ہوا مجمع ہے، شہزادی آپ کی آمد کو اور میری ذاکری کو قبول فرمائیں۔ میں رسماً ترجمہ کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی آیت ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور ان کی جو تم میں صاحبان امر ہیں۔ صاحبان امر کون ہیں؟ کہ صاحبان امر وہی ہوں گے کہ جن کا سکہ زمین پہ بھی چلتا ہو اور آسمان پہ بھی چلتا ہو، جن کا اختیار پوری کائنات پہ ہو، کہ جس کے لیے اللہ نے ولایت مطلقہ کو رکھا ہو، یعنی خدائی خدا کی ہو اور قبضہ علی کا ہو۔
انہیں کہتے ہیں اولی الامر۔ تو صاحبان امر کا مطلب یہ ہے کہ جو جانشین رسول ہوگا وہ صاحب امر کہلائے گا۔ مسلسل جو لوگ 4 مجلسوں تک اور 4 محرم تک میری گفتگو سے مسلسل تھے ان کے لیے دقت نہیں ہوگی، لیکن کوشش کروں گا جو لوگ آ جائے ہیں ان کے لیے بھی کوئی دقت نہ ہو۔ عزیزان گرامی، یہ محرم الحرام ہے اور محرم کا مہینہ ہے، اور محرم یعنی کربلا معلیٰ۔ کربلا کسے کہتے ہیں؟ کربلا نام ہے درس حیات کا، کربلا نام ہے درس حریت کا، کربلا نام ہے اس انکار کا کہ جو منقطع نہیں ہوگا، قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا۔ کربلا انکار کی اس دیوار کا نام ہے کہ جس سے ہر دور کا یزید ٹکرا کر پارا پارا ہو جائے گا، لیکن حسینیت کے مشن کا ذرہ برابر کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی دیوار بالکل، اگر آپ سارے بیٹھے ہوئے ہیں موالی میرے سامنے، اگر آپ کو یہ جملہ آپ کے لوہے دل پہ نقش ہو گیا تو شاید دوسری بات پہنچانے میں آسانی ہو کہ کربلا دست حسینی سے کھینچے ہوئے اس خط کا نام ہے کہ جو قیامت تک ظالم کو الگ رکھے گی اور مظلوم کو الگ رکھے گی۔ جیسے مولا عباس نے ایک خط کربلا کے میدان میں کھینچا تو بتایا کہ مظلومیت کہاں ہے اور ظلم کہاں ہے، ظالم کہاں ہے، مظلوم کہاں ہے، ویسے ہی امام حسین نے اپنے خون سے سینچ کے کربلا کو ایسا گلزار بنا دیا کہ کربلا تک ایک خط مسلسل ہے کہ جسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ یا یوں کہہ دوں کہ بیعت کے انکار پر شہادت صرف ایک کی ہوئی ہے، دوسرے کی نہیں پہنچے آپ۔ اگر آپ پوری دنیا کے مسلمانوں سے پوچھ لیجئے کہ کربلا میں بیعت کے انکار پر کتنوں کی شہادت ہوئی، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہاں کے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہیں گے کہ 72 شہید ہوئے۔ نہیں، 72 انکار بیعت پر شہید نہیں ہوئے۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، 72 انکار بیعت پر شہید نہیں ہوئے۔ انکار بیعت پہ تو صرف ایک شہید ہے اور اسے حسین کہتے ہیں۔ کاش کہ میری بات آپ تک پہنچ گئی ہوتی جو میں پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ انکار بیعت پر صرف ایک شہید ہوا ہے کہ جسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اگر یہ مجمع جاگ رہا ہے تو قرطاس کربلائی کے جملے کا حق ادا کر دے گا، ورنہ میرا اپنا مقدر جو جملہ نہ پہنچا پاؤں۔ توجہ سے سنیے گا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ انکار بیعت یزید پر صرف ایک شہید ہوا ہے اور اس کا نام ہے حسین ابن علی۔ تو پھر یہ جو 71 ہیں یہ کیسے شہید ہوئے؟ کہ ایک شہید ہے جو انکار بیعت پہ شہید ہوا ہے، باقی شہید ہیں جو محبت حسین میں شہید ہوئے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند۔ دیکھیے اطاعت سرکار ابا عبداللہ الحسین اور اطاعت اولی الامر میں شہادت ہے 71 کی۔ اور دیکھیے یہ تو راؤنڈ فیگر میں آپ کو بتایا گیا کہ 72 شہید ہیں، ورنہ میں نے خدا نہیں آنکھوں سے پڑھا ہے کہ 72 نہیں ہے، 72 سے زیادہ شہید کربلا معلیٰ میں ہیں، لیکن صرف آپ کو اس لیے بتایا گیا کیونکہ جب روایتیں آئیں تو معتبر روایتوں میں یہاں تک ملا کہ 72 شہید ہیں، لیکن جو 71 شہید ہیں وہ اطاعت اولی الامر میں شہید ہوئے، اور ایک شہید ہے کہ جو انکار بیعت کر رہا ہے۔ اسی لیے امام حسین نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں تیری بیعت نہیں کروں گا۔ توجہ فرمائیے، امام حسین نے اس ایک سوال کو جو محدود تھا لامحدود بنا دیا ایک جملے سے۔ یہ صرف کربلا تک محدود نہیں ہے، یہ یوم معلوم تک سوال کا جواب دے کر اس سوال کو اور اس انکار کو یوم معلوم سے ملا دیا۔ اگر حسین یہ کہہ دیتے کہ میں تیری بیعت نہیں کروں گا تو یہ جواب محدود ہو جاتا، لیکن امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں تیری بیعت نہیں کروں گا، بلکہ ایک جملے کا اضافہ کیا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کا کیا مطلب؟
دیکھیے اب آپ لوگ مجھ کو سنتے رہتے ہیں اور آتے ہیں، ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھیں. میں ٹکڑوں پہ مجلس پڑھنے والوں میں سے نہیں ہوں. کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو چین ہو وہ ٹوٹنے نہ پائے، اسی چین سے گفتگو ہونی چاہیے. جب چین نہیں ٹوٹتی ہے تو ایک مرتب تسبیح لے کے بچے یہاں سے جاتے ہیں. تو ٹکڑوں پہ مجلس نہیں پڑھوں گا. جو لفظ میں نے رکھی ہے امامت اور بیعت، اس کے ہی حوالے سے آج بات ہوگی. اور خلاصہ یہ کرنا ہے کہ جناب قاسم کے بازو پر جو امام حسن نے تعویذ باندھا تھا، حکمت عملی کیا تھی؟ لوگ یہ پڑھ کے گزر جاتے ہیں کہ اس لیے تعویذ بازو قاسم بازو پہ باندھا تاکہ اس تحریر کو پڑھ کے امام حسین جنگ کی اجازت دے دیں. یہ تھا ایتھارٹی لیٹر جو ایک باپ نے اپنے بیٹے کے نام لکھا تھا. لیکن اس تحریر کو معمولی نہ سمجھیے گا. میرے پاس آدھے گھنٹے کا وقت ہے، 40 منٹ کا وقت ہے، اور مجھے آج یہ ثابت کرنا ہے کہ آخر امام نے اپنے بیٹے جناب قاسم کو تحریر کیوں لکھی. لیکن اس سے پہلے مقدمہ سنیے. دنیا آج تک حسین کو سمجھ ہی نہیں پائی، اس لیے کہ اگر حسین کو سمجھ جاتی تو پوری دنیا ایک پلیٹ فارم پر ہوتی، کوئی اختلاف نہ ہوتا. عزیزان محترم یاد رکھیے گا، جو فطرتوں کو بدلنے کا اختیار رکھے اس امام کو حسین کہتے ہیں. میں نے یہ جملہ ہوا میں نہیں کہا ہے، دلیل موجود ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو فطرت کو بدلنے کا اختیار رکھے اسے اولی الامر کہتے ہیں. یا یوں سن لیجئے کہ دور حاضر میں ایک آیت اللہ کا حوالہ دیتا ہوں. آیت اللہ وحید خراسانی، اللہ ان کی عمر طولانی کرے اور ان کو اور زندگی دے، کہ انہوں نے بڑی عزاداری کی خدمت کی ہے. اور ابھی ایک ٹویٹ کیا گیا تھا، اور وہ ٹویٹ کیا تھا؟ وہ ٹویٹ یہ کیا گیا تھا کہ آج بھی ان کے جو چاہنے والے ہیں انہوں نے آیت اللہ وحید خراسانی کے نام سے ٹویٹ یہ کیا کہ ایام عزائے فاطمی کے حوالے سے کہ سنو، جن لوگوں کے اندر حق بی بی زہرا بیان کرنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ اپنی ازواج کا دوپٹہ ڈال کے گھر میں بیٹھ جائیں. دیکھیں یہ جملہ بڑا اہم تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. یعنی آپ مرد نہیں ہیں کہ آپ میدان میں آ کے حق زہرا بیان کر سکیں، حق اہل بیت بیان کر سکیں. زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر حق اہل بیت بیان کرنے کی طاقت نہیں ہے. میں ایک جملہ کہہ کے آگے گزر رہا ہوں. آیت اللہ وحید خراسانی کا جملہ، اگر کسی کو شک ہو، کتابیں چاہتے ہو، اگر آپ کو زیادہ شک ہو تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، آیت اللہ کی تقریر موجود ہے یوٹیوب پہ بھی. انہوں نے پورا ایک واقعہ بیان کیا اور بیان کرنے کے بعد وجود امامت پر دلیل دی. اور کہتے ہیں، پورا واقعہ نہیں پڑھنا اس لیے کہ وقت کم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وجود امامت پر سب سے بڑا جملہ جو انہوں نے کہا کہ امام کی موجودگی کیا کہلاتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وجود امامت اس پارس پتھر کے مانند ہے. سب تک جملہ پہنچ گیا؟ پارس پتھر جانتے ہیں آپ؟ مولا آپ سب کو سلامت رکھے. آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں وجود امامت ایسا ہے، اس پارس پتھر کے مانند ہے کہ جس کے قریب کوئی چھوٹے سے چھوٹا پتھر آ جائے تو یہ اسے سونا بنا دے. آئے ہائے، مولا آپ کو آباد رکھے. اس پارس پتھر کے مانند ہے وجود امام کہ اگر کوئی پتھر اس کے قریب آ جائے تو یہ اسے سونا بنا دیتا ہے. تو اولی الامر کسے کہتے ہیں؟ جو فطرت کو بدلنے کا اختیار رکھے. کربلا میں کیا ہوا؟ کہ 3 دن تک پیاسے رہے. کون؟ کہ حسین کے لشکر کے لوگ. اور وہاں کون ہے؟ کہ جن پر پانی کا قبضہ ہے. اختلاف روایت کے ساتھ جملہ پڑھ رہا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ. 9 لاکھ اختلاف ہے کہ 9 لاکھ تھے کہ کتنے تھے، 2 لاکھ تھے یا 4 لاکھ تھے، بہرحال. لیکن علماء نے بتایا 9 لاکھ کا لشکر. اور ادھر کتنے ہیں؟ کہ 72. حسین اسے کہتے ہیں جو فطرت بدلنے کا اختیار رکھے. یا جملہ پلٹ کے یوں کہہ دوں، پوری کائنات میں حسین سے بڑا کوئی ڈاکٹر ہی نہیں ملا. کاش کہ میری بات پہنچا لے جاؤں. پوری کائنات میں حسین سے بڑا کوئی طبیب نہیں، حسین سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں. کا دلیل کیا ہے؟ کہ ڈاکٹر سے جا کے پوچھئے کہ اگر کسی کی جان جا رہی ہو اور وہ پیاسا ہو، جاں بلب ہو، تو ڈاکٹر کہتا ہے اسے پانی کا ایک قطرہ پلا دو، زندگی واپس آ جائے گی، کیونکہ پانی میں اتنی طاقت ہے. کاش کے پہنچا لے جاؤ. پانی میں اتنی طاقت ہے جو زندگی عطا کر سکتا ہے. اس کا مطلب دنیا کے عام ڈاکٹر کی
ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اگر مرنے والے کو پانی مل گیا تو زندگی مل جائے گی. اور میں کہہ رہا ہوں کائنات میں حسین سے بڑا کوئی ڈاکٹر ہی نہیں ہے. کیوں؟ کہ فطرت ہے کہ پانی نہیں ملے گا تو مر جاؤ گے، پانی مل گیا تو زندگی ملے گی. لیکن حسین وہ ہے کہ جو فطرت کو بدلنے کا اختیار رکھتا ہے. بھائی کاش کہ میری بات پہنچے کہ دنیا کے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پانی پی لو تو زندگی ملتی ہے، اور کربلا میں حسین کہہ رہے ہیں 3 دن پیاسے رہیں گے. دیکھیں میں صاحب نہیں پڑھ رہا ہوں، توجہ آپ کی ذمہ داری بڑھا رہا ہوں. 3 دن پیاسے رہیں گے. مجھے بتائیے پوری کائنات کے مسلمانوں کو بلائیے کتنے دن پیاسے رہے حسین؟ کا صرف حسین نہیں، حسین کے ساتھ جو 71 تھے 71 وہ بھی 3 دن تک پیاسے رہے. میں تو کہہ رہا ہوں ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ پانی مل جائے تو زندگی ملتی ہے اور انسان پیاسا رہے تو مر جاتا ہے. حسین نے فطرت کو بدل دیا اور بتا دیا کہ مجھ سے بڑا ڈاکٹر کائنات میں کوئی نہیں. کا دلیل کیا ہے؟ کہ کربلا پڑھو، جنہوں نے پانی پی لیا وہ مر گئے، جو پیاسے تھے اب تک زندہ ہے. ارے کیا سن رہے ہیں آپ؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. ہمارے ہاں 2 نظریے ہیں. ایک نظریہ یہ ہے کہ امام جو چاہے وہ بنا لے. کتنے نظریے ہیں؟ 2. غور سے سنیے گا. 2 نظریے. ایک تو یہ کہ امام جو چاہے وہ بنا لے، اور ہمارا نظریہ کیا ہے؟ کسی کے بنانے نہ بنانے سے کچھ نہیں ہوتا. امام وہی ہوتا ہے جو منصوص من اللہ ہوتا ہے. ہم نہیں بنا سکتے امام. مسجد کا پیش امام ہو سکتا ہے لیکن امام مطلق نہیں ہو سکتا. امام مطلق اور مسجد کے پیش امام میں یہی فرق ہے کہ مسجد کے پیش امام کے سامنے کھڑے ہو کے کوئی نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی، لیکن امام مطلق وہ ہوتا ہے کہ جہاں سے کھڑا ہو جائے جماعت وہیں سے شروع ہو جائے گی. ہاں میں نے یہ معنی خیز جملہ کہا ہے کہ امام مطلق اسے کہتے ہیں کہ وہ جہاں کھڑا ہو جائے امامت اس کے پیچھے سے شروع ہوتی ہے. کسی کے بنانے نہ بنانے سے کچھ نہیں ہوتا. اور سنیے امام محتاج بیعت نہیں ہوتا. امام کسی کی بیعت نہیں کرتا، سب امام کی بیعت کرتے ہیں، اور امام محتاج بیعت نہیں ہوتا. دلیل کیا ہے؟ عہد امام علی رضا علیہ السلام. عہد امام میں یعنی 8ویں امام کے دور میں جب بادشاہ نے یہ کہا کہ آپ ولی عہدی قبول کر لیں تو امام نے منع فرمایا. میری طرف دیکھیے گا، امام نے منع کیا کہ ہم پہلے تو یہ بتا کہ جو تو حکومت مجھے دے رہا ہے. 2 جملے امام نے قیامت خیز کہے. مولا فرماتے ہیں کہ سن، اگر یہ حکومت جس پہ تو بیٹھا ہے خدا اور رسول کی طرف سے تجھے ملی ہے. ارے امام کے فقرے پڑھ رہا ہوں. دیکھیے امام کون ہوتا ہے. ہمارے بنانے نہ بنانے سے کچھ نہیں ہوتا. امام وہ ہوتا ہے جو محتاج بیعت نہیں ہوتا بلکہ امت محتاج امام ہوتی ہے. توجہ فرمائیے گا، امام محتاج بیعت نہیں ہوتا. لا کے بتائیے کہ کسی امام نے کہا ہو کہ میری بیعت کر لو، میری بیعت کر لو، بلکہ جب امام سے بیعت مانگی گئی تو امام نے ان کی بیعت کا انکار کیا. تو امام علی رضا کا دور ہے. مولا کے دور میں بادشاہ نے کیا کہا؟ نام کسی کا نہیں لینا چاہتا. توجہ فرمائے گا، پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہے، آپ مجلس سنتے رہتے. بادشاہ نے کیا کہا کہ آپ ولی عہدی قبول فرمائیں. امام نے فرمایا سن، اگر یہ حکومت تجھے خدا اور رسول کی طرف سے ملی ہے تو تجھے یہ اتھارٹی کس نے دی
کہ یہ منصب تو اپنی مرضی سے کسی کو دے. میں کیا سن رہے ہیں آپ؟ توجہ ہے. اگر یا علی مدد میری طرف دیکھیے آپ، اگر یہ حکومت تجھے خدا اور رسول کی طرف سے ملی ہے تو تجھے یہ حق کس نے دیا کہ یہ منصب تو اپنی مرضی سے کسی کو دے؟ کیونکہ اپنی مرضی سے اس منصب پہ کوئی کسی کو نامزد کر کے نہیں جا سکتا، بٹھا کر نہیں جا سکتا، نائب بنا کر نہیں جا سکتا. دوسرا جملہ کہا وہ بھی قیامت کا. سن، اگر یہ تیری ذاتی حکومت ہے، بھائی دیکھیں مولا فرماتے ہیں کہ اگر خدا اور رسول کی طرف سے ملی ہے تو تجھے کس نے حق دیا کہ تو اپنی اجازت سے اپنی مرضی سے کسی کو اس جگہ پہ بٹھائے؟ اور اگر سن، یہ چیز اگر تیری ہے ہی نہیں تو جو چیز تیری نہیں ہے تو جو تیری نہیں ہے وہ کسی کو دے بھی نہیں سکتا. میں کیا ساتھ سنیں آپ؟ توجہ ہے. جو چیز تیری نہیں ہے وہ تو کسی کو دے بھی نہیں سکتا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ امام رضا سے جب اصرار ہوا تو امام دیکھیے یہ سینکڑوں کتابوں کا نچوڑ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ٹکڑے اٹھائے جاتے ہیں تو مجلس تیار ہوتی ہے. ہاں، صرف یہ نہیں کہ ایک گھنٹہ خطیب یہاں سے چیخ کے چلا جاتا. جی نہیں، جا کے پڑھیے، علماء سے پوچھئے گا کہ محنتیں کتنی ہوتی ہیں. سینکڑوں کتابوں سے جمع کر کے ایک مجلس تیار ہوتی ہے. تو یہ سینکڑوں کتابوں کا نچوڑ پڑھ رہا ہوں کہ امام رضا سے جب اصرار ہوا کہ آپ بیعت مانگے تو امام رضا نے اصرار پر اپنا ہاتھ اٹھایا. وہ یہیں تک تو لانا تھا. امام رضا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اٹھایا. کیسے اٹھایا؟ سنیے بیعت کیسے ہوتی ہے. امام نے یوں اٹھایا ہاتھ، نہیں تو دیکھیں پشت کہاں تھی؟ کا پیشانی کی طرف، سب دیکھیں. اور ہاتھ کہاں تھا؟ ہتھیلی کہاں تھی؟ کہ ان کی طرف جو بیعت کریں گے. کسی نے کہا کہ بیعت ایسے نہیں ہوتی. توجہ فرمائیے گا. کسی نے کہا بیعت ایسے نہیں ہوتی. کہا پھر کیسے ہوتی ہے؟ پہنچ جائے تو یاد رکھیے گا، بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. کہا بیعت ایسے نہیں ہوتی. کہا کیسے ہوتی ہے؟ کہا ایسے ہوتی ہے. کہا خبردار، امام مطلق ہادی برحق کبھی ایسے بیعت نہیں لیتا. کہا پھر کیسے لیتا ہے؟ کہا جیسے رسول لیتے تھے بیعت. کہا کیسے؟ کہا ہاتھ اوپر رہتا تھا. امام کا ہاتھ امت کے ہاتھ کے نیچے نہیں ہوتا. میں کیا سن رہے ہیں آپ؟ توجہ ہے. امام کا ہاتھ امت کے ہاتھ کے نیچے نہیں ہوتا. امام نے ہاتھ بڑھایا، لوگوں نے آ کے ظاہر سی بات ہے جو بیعت کرنی تھی، اب ظاہر سی بات ہے وہ واقعہ پڑھنا نہیں ہے. تو امام وہ ہوتا ہے جو محتاج بیعت نہیں ہوتا. سارے اگر جاگ رہے ہیں تو میں عہد امام حسن مجتبیٰ تک آ جاؤں. وقت کا میں باتیں زیادہ ہے. جب یہ بیعت کا مسئلہ دوسرے امام کے دور میں آیا تو امام حسن نے ایک سٹیپ لیا. کیا؟ کہ صلح کا. یہی تو مسئلہ پھنسا ہوا ہے کہ آج ہمارے یہاں لوگ یہ کہتے ہیں، ہمارے کچھ برادران، کہ جب امام حسن نے صلح کر لی تھی تو امام حسین نے جنگ کیوں کی؟ یہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ تعویذ بازو قاسم نہیں سمجھو گے. سو گئے کیا آپ؟ مولا آپ کو آباد رکھیں. دیکھیں پیچھے والوں تک سے توجہ چاہتا ہوں، بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. اور اگر محنت ہو تو بولنا واجب نہیں، عجب کی منزل میں ہوتا ہے. میں تمام بزرگوں سے دعائیں چاہ رہا ہوں، جب تک تعویذ بازو قاسم کی تحریر نہیں سمجھو گے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ بڑے بھائی نے صلح کیوں کی اور امام حسین نے جنگ کیوں کی. کہ ہوا کیا تھا؟ کہ جب امام حسن کے دور میں بیعت کا مطالبہ ہوا تو امام حسن مجتبیٰ نے ایک سٹیپ لیا اور ایک سٹینڈ لیا. کیا تھا؟ کہ صلح کا. کہ کیسے ہوئی صلح؟ کہ اپنی شرطوں پر صلح کی. جملہ کھا گئے نوجوان، بڑا قیمتی جملہ میں نے کہا ہے. اپنی شرطوں پر صلح کی. اے میرے مہوا کے محترم صاحبان، اگر صلح نامے کی شرطیں سمجھ میں آ گئیں تو آج کا اتحاد بھی سمجھ میں آ جائے گا. نہیں پہنچ رہا ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. سنیے، بڑی بات کہنے جا رہا ہوں کہ صلح نامے میں جو شرطیں لکھی گئیں وہ حاکم شام کی نہیں تھیں. توجہ کس کی تھی؟ کہ امام حسن کی. امام حسن نے اپنی شرطیں ایسے منوائیں کہ جیسے ایک حاکم وقت منواتا ہے. ہائے ہائے ہائے. اور اپنی شرطوں پر صلح کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے صلح ہوگی
تو ہماری شرطوں پر جملہ نہ کھائیے گا، جیسے صلح ہوگی تو ہماری شرطوں پر، تو آج بھی اتحاد ہوگا تو ہماری شرطوں پر میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ ہے؟ بڑی ذمہ داری سے کہہ کر جا رہا ہوں، یاد رکھیے گا، آج اگر اتحاد ہوگا تو ہماری شرطوں پر ہوگا کا کیا مطلب؟ ہم آپ کے کسی کو برا نہیں کہیں گے، منبر سے قسم کھاتے ہیں، اگر تھک گئے تو کوئی بات نہیں، جملہ حوالے کر رہا ہوں، ہم آپ کے کسی کو برا نہیں کہیں گے، لیکن ہماری بھی ایک شرط ہے، آپ کی مسجدوں سے اعلان کیا جائے ابو طالب مسلمان ہے۔ آئے ہائے، کیا سن رہے ہیں آپ؟ توجہ، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ بہت توجہ، آپ لوگ تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیے۔ ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں آپ حضرات بآواز بلند۔ آئیے تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیے آپ حضرات، تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیے۔ اصل میں ہماری یہ جو کیمرہ مین ہیں ہمارے بھائی، مولا انہیں سلامت رکھے، بڑی خدمت کر رہے ہیں یہ دین کی، اور یہ بھی دین کی خدمت ہے کہ اپنا ایک وقت کا کھانا بھی چھوڑ دیں گے لیکن مجلس امام حسین میں ضرور پہنچیں گے، صرف اس لیے کہ مجھے ریکارڈنگ کرنی ہے۔ تو یہ جو بیچ میں قلب لشکر بن جاتے ہیں تو یہ ذاکر کے لیے بہت بڑی پرابلم محفل میں بھی ہوتی ہے اور مجلس میں بھی، اور بیچارے اگر یہ کریں گے نہیں تو جائیں گے کہاں؟ گوشے میں جا کے تو ریکارڈ کر نہیں سکتے۔ تو میں نے اس لیے یہ جملہ کہا ہے کہ جو ادھر ادھر ہیں تو کم از کم وہ متوجہ ہو کر سنا کریں، پیچھے والوں تو خود ہی آواز پہنچ جائے گی۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر بآواز بلند۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے ان کی شرطوں پر صلح کی یا اپنی شرطوں پر؟ ارے کم از کم بول لیجئے، آپ کی بھی آواز درج ہو جائے گی، اپنی شرطوں پر نا؟ تو پھر اس کا مطلب صلح ہوگی تو اپنی شرطوں پر ہوگی، ان کی شرطوں پر نہیں ہوگی۔ سنیے، آج آپ کی خدمت میں ایسی بات پڑھنے جا رہا ہوں کہ شاید دوبارہ کسی سال آؤں تو نہ پڑھ پاؤں، تو اب ذمہ داری ہے کہ سن لیجئے، موقع بھی ہے، وقت بھی ہے، سن لیجئے جو بات کہنے جا رہا ہوں۔ میں جو پڑھنے جا رہا ہوں، میرا دل یہ کہتا ہے کہ اگر غدیر خم کا میدان ہو اور چاروں راستے کھلے ہوں اور یہ بات پڑھی جائے اور سارے موالی بیٹھے ہوں تو اس بات کا استقبال کوئی بیٹھ کے نہیں کرے گا، اور اگر بیٹھ کے کرے گا تو کوئی خاموش نہیں رہے گا۔ لیکن جو کہنے جا رہا ہوں، بڑا مسئلہ حل کر رہا ہوں تاریخ کا، اسے آپ غور سے سنیے۔ اپنی شرطوں پر صلح کروائی، ان کی شرطوں پر صلح نہیں کی۔ پہلی شرط کیا تھی؟ کہ جو علی ابن ابی طالب پر سب و شتم ہو رہا ہے، ہاں، جو منبروں سے گالیاں دی جا رہی ہیں مولا کو، امام نے یہ شرط لگائی کہ اب کوئی مولا کو گالی نہیں دے گا۔ توجہ توجہ، کوئی علی کو برا بھلا نہیں کرے گا، کہے گا۔ دوسری شرط کیا تھی؟ کہا کہ سن، تو اپنی جگہ پر، ہائے ہائے کاش کے پہنچا لے جاؤں، توجہ توجہ اذان محترم، تو اپنی جگہ پر کسی کو نامنیٹ نہیں کرے گا، اپنی جگہ پر کسی کو بٹھائے گا نہیں، تو چلا جائے تو مسند چھوڑ دینا، کیونکہ کسی کو حق نہیں ہے کہ اپنے منصب پر اپنی مرضی سے نامنیٹ کر کے جائے۔ تو امام کی شرط یہ تھی کہ سن، اگر تو جائے گا تو اپنی جگہ پہ کسی کو بٹھا کر نہیں جائے گا۔ تو اس کا مطلب امام کی جنگ کس سے تھی؟ کہ امام کی جنگ صرف اسی ایک بات سے تھی کہ کوئی اپنی مرضی سے گدی نہیں چنے گا۔ میں کیا سننا ہے؟ توجہ ہے، کوئی اپنی مرضی سے منصب پہ نہیں آئے گا۔ کتنی تحریر بتائی میں نے؟ کہا پہلی شرط کیا ہے؟ کہا کہ علی کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ کہ کوئی تو اپنی جگہ پر کسی کو اپنا سبسٹیٹیوٹ، اپنا نائب بنا کر نہیں جائے گا، اپنی جگہ پر نامنیٹ نہیں کرے گا۔ شرط جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے جز، ایک ہوتا ہے کل۔
ایک ہوتا ہے شرط، ایک ہوتا ہے مشروط. میں سمجھاؤں گا، توجہ رکھیے گا، جب پڑھ رہا ہوں تو سمجھاؤں گا. جز کسے کہتے ہیں؟ یہ پوری باڈی ہے کل، یہ پوری باڈی ہے کل، اور 500 باڈی ہے جز. اگر یہ ہاتھ کاٹ دیا جائے تو جز چلا جاتا ہے لیکن کل باقی رہتا ہے. شرط اور مشروط کسے کہتے ہیں؟ کہ اگر شرط چلی جائے تو مشروط خود بخود چلا جاتا ہے. نہیں پہنچے آپ؟ کیا کیسے سمجھاؤں میں آپ کی خدمت میں؟ ایک 10 کا نوٹ لیجئے، میں اپنا تو نہیں پھاڑوں گا 10 کا نوٹ، ہاں ظاہر سی بات ہے، آپ دیکھ لیجئے 10 کا نوٹ لیجئے. اگر میں آپ کی خدمت میں مثال دے دوں تو شاید بچوں تک پہنچ جائے. مثال دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں. مثال کے طور پہ ایک کاغذ ہے، ایک کاغذ میرے ہاتھ میں آ جائے، کاش کہ میں سمجھا لے جاؤں، اس لیے کہ محنت کر رہا ہوں تو بولنا واجب ہے. مثال کے طور پہ یہ 500 کی نوٹ ہے، دیکھ رہے ہیں آپ میری طرف، دیکھ رہے ہیں، دیکھتے رہیے گا. یہ 500 کی نوٹ ہے، اس سے ہی سمجھا سکتا ہوں. ایک ہوتا ہے جز، ایک ہوتا ہے جز لا ینفق. جز لا ینفق اسے کہتے ہیں جس کی بغیر کل پورا نہیں ہوتا. کاش کے پہنچا لے جاؤ، توجہ، جس کے بغیر کل پورا نہیں ہوتا. جو خالی جز ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے، کل بچتا ہے. لیکن جز لا ینفق اسے کہتے ہیں جب تک وہ نہ مل جائے کل کسی کام کا نہیں ہوتا. جیسے یہ نوٹ 500 کی، میری طرف دیکھیے، کوئی ایسے سمجھا کے نہیں پڑے گا. یہ 500 کی نوٹ، اس کو میں نے 20 سے پھاڑ دیا، آدھا اس بچے کو دے دیا، اس سے کہا جاؤ باہر سے ایک بوتل پانی کی خرید لاؤ. جو لوگ گھور کے دیکھ رہے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں مسکرا کے دیکھیں، اس لیے کہ مجھے ڈر بہت لگتا ہے اور بچ کے مجھے جانا ہے لکھنؤ. گھور کے نہ دیکھیے. یہ ہے 500 کی نوٹ، یہ میں نے پھاڑی، ان کو دے دی، یہ بچہ گیا باہر، آدھی میرے پاس ہے، کل یہ ہے نا، ایک جز میرے پاس، ایک جز ان کے پاس. میں نے ان سے کہا جا بیٹے ایک ٹکڑے سے پانی کی بوتل خرید لاؤ. یہ گیا، دکان والے نے ڈانٹ کے بھگا دیا، کہا آدھی نہیں چلے گی. جاگو جاگو، ذرا سا جاگنا. کہا آدھی نہیں چلے گی. کہا کیوں؟ کہا اس کا آدھا ٹکڑا بھی لے کے آؤ تبھی نوٹ سا چلے گی. اب سمجھ میں آیا کہ رسول نے فاطمہ کو کون سا ٹکڑا کہا ہے. ہائے 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 ہائے، کاش کے پہنچا لے جاؤ، توجہ رکھیے گا. اب سمجھ میں آیا کہ کون سا جز اپنی بیٹی کو کہا ہے. کہ فاطمہ تو بضعۃ منی. ارے یہ ترجمہ کہاں سے کر دیا بھائی؟ ہاں یہ ترجمہ کہاں سے کر دیا؟ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. قلب کی تو لفظ ہی نہیں ہے، بہکا رہے ہو لوگوں کو. قلب کا ٹکڑا کہاں سے؟ یہ نہیں کہا جگر کا ٹکڑا، قلب کا ٹکڑا. کیا کہا؟ فاطمہ تو بضعۃ منی. فاطمہ جگر کا ٹکڑا نہیں. یہاں بیٹھے ہیں صاحب اولاد، میری بھی بیٹی ہے 4 سال کی ماشاءاللہ، میں اس کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہتا ہوں. تو اگر جو میں کہتا ہوں وہی رسول کہہ دیں تو اس میں خاص کیا ہے؟ جو امت کہہ رہی ہے وہی نبی کہہ رہے ہیں. لیکن جب نبی کچھ کہتا ہے تو اس میں کوئی خاص بات ہوتی ہے. جگر کا ٹکڑا نہیں کہا. کیا کہا؟ فاطمہ تو بضعۃ منی. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. کا کیا مطلب؟ کہ جب تک میری رسالت کے ساتھ اس کے حق کی گواہی نہ دو گے، آئے ہائے نہیں پہنچے آپ، تب تک اللہ میری گواہی کو بھی قبول نہیں کرے گا. نہیں کرے گا نا. تو اب اسے کیا کہتے ہیں؟ جز لا ینفق. جز بھی سمجھا دیا، جز لا ینفق بھی سمجھا دیا. ایک ہوتی ہے شرط، ایک ہوتا ہے مشروط. بات 8ویں امام کی چل رہی تھی. سلسلۃ الذہب جانتے ہیں کس حدیث کو کہتے ہیں؟ ذہب کہتے ہیں سونے کو، گولڈ کو. سلسلہ کہتے ہیں چین کو، سونے والی چین. ایک حدیث ہے سونے والی چین. اس کو کیوں کہتے ہیں سونے والی چین؟ اس لیے کہ اس میں جو روایت یعنی حدیث جو نقل کی ہے امام نے، کوئی غیر معصوم نہیں ہے، سب کے سب معصوم ہیں. پتہ چلا جہاں سلسلہ معصوم کا ہوتا ہے اس کو سلسلۃ الذہب کہتے ہیں. اسی میں امام نے فرمایا تھا کہ لا الہ الا اللہ قلعہ ہے اللہ کا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ نجات پا جائے گا. اور جانے لگے تو کہا کہ سنو
इनकी कुछ शर्तें भी हैं, कुछ शराइत भी हैं। वाना मिन शुरूतिहा, मैं नहीं पहुंचे आप, वाना मिन शुरूतिहा, और मैं इन्हीं शर्तों में से एक शर्त हूं। इमाम बताना चाह रहे हैं कि सब कुछ किया, अगर मेरी इमामत का इकरार ना किया, भाई तवज्जो फरमाइएगा, अगर मेरी इमामत का इकरार ना किया तो सबका सब बातिल हो जाएगा। तो अब मैं बात कर रहा हूं इमाम हसन की, अपनी शर्तों पर सुलह की। शर्त क्या थी? का कोई गाली अली को नहीं देगा। भाई तवज्जो फरमाइए, मजलिस खत्म कर रहा हूं इसलिए कि वक्त नहीं है ज्यादा। कोई बुरा भला अली को नहीं कहेगा। दूसरी शर्त का अपनी जगह पर किसी को बिठाओगे नहीं। अहद इमाम हसन में तहरीरें लिखी गई 2। मेरी तब देखिए पल के न झपटने पाए, कितनी? 2। अहद इमाम हसन में तहरीरें लिखी गई 2। एक तो सुलहनामे की, और दूसरी बड़ी कीमती तहरीर है जो मसाइब की नजर हो जाती है, और वो तहरीर है तावीज़े बाजुए कासिम, बाप का बेटे के नाम अथॉरिटी लेटर, कि ऐसा ऐसा वक्त जब आ जाए तो कासिम इसे खोल के पढ़ लेना। मसाइब नहीं पढ़ रहा हूं। जो लोग आंखें चार करके मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि जरा मुतवज्जे हो के सुन ले, बड़ी बात कहने जा रहा हूं। अगर ये जवाब दे गया तो शायद आने का मकसद हल हो जाए जो मैं कहकर जा रहा हूं। एक है अथॉरिटी लेटर बाप का बेटे के नाम, कि अगर ये वक्त आ जाए तो इसे खोल के पढ़ लेना। तो मुझे एक बात बताइए, जब शहीद होना ही था तो इमाम हसन, जब शहीद होना ही था तो इमाम हुसैन कासिम को लेके गए, और जिन्हें नहीं होना था उन्हें पहले ही मदीने में छोड़ गए। तो लोग ये क्यों कहते हैं कि वो तहरीर खोली और देखने के बाद आंखों से लगाया वो जंग की इजाजत की बात थी? नहीं मेरे भाई, मसला कुछ और है। मैं बड़ी बात कहने जा रहा हूं और ठहर के पढ़ूंगा। का मसला कुछ और है। सुलह हसन, जंगे हुसैन समझ में नहीं आ सकती जब तक के तावीज समझ में ना आ जाए। तवज्जो रखिएगा, जिम्मेदारी से कहकर जा रहा हूं। नहीं, तवज्जो रखिए, बड़ी कीमती बात कह रहा हूं कि सुलह हसन, जंगे हुसैन समझ में नहीं आ सकती जब तक तावीज समझ में ना आ जाए। हाय, तो इसके पहुंचा ले जाऊं भैया। तावीज में ऐसा क्या है? का सुलह हसन की शर्त क्या है? का अपनी जगह पर, पीछे वालों से तवज्जो चाहता हूं, पढ़ा लिखा मजमा है मेरे सामने, अपनी जगह पर किसी को बिठाना नहीं। शर्त का कानून क्या है? शर्त जिस दिन टूटेगी, शर्त जिस दिन टूटेगी उस दिन सुलह खत्म, जंग शुरू। नहीं, बहुत आराम से मैंने पढ़ दिया, आपने महसूस ही नहीं किया जो मैं कहना चाह रहा हूं। तवज्जो रखिएगा, इमाम हसन ने शर्त इसीलिए लगाई कि तू अपनी जगह पे किसी को नॉमिनेट नहीं करेगा, अपना नायब अपनी मर्जी से नहीं बनाएगा, अपना किसी को जानशीन नहीं बनाएगा। और सुन, जिस दिन ये शर्त टूटी, मैं कहां पढ़ रहा हूं, ये पीछे वाला मजमा मुझे देख रहा है, माशाल्लाह ये सब बेदार हैं, तवज्जो रखिएगा, बड़ी जिम्मेदारी। जिस दिन शर्त टूटी उस दिन सुलह खत्म, जंग शुरू। समझे आप? तावीज़े बाजुए कासिम की तहरीर क्या थी? पहुंचा रहा हूं, तवज्जो रखिएगा। तावीज़े बाजुए कासिम की तहरीर क्या थी? का इमाम हसन मुश्तबा ने अपनी औलाद, अपने वारिस को एक अथॉरिटी लेटर रखा था कि मैंने सुलह करके शर्त लगाई है कि ये अपनी जगह पे किसी को बिठाएगा नहीं, और जिस दिन हाकिमे शाम का कोई वारिस, भाई तवज्जो इजाज़त मोहतरम, अगर इस मनसब पे आके बैठ जाए तो मेरी औलाद पर वाजिब है खामोश न बैठे, तलवार निकाल के मैदान में आ जाए। अल्लाह अकबर, सलवात पर ये मोहम्मद और आले मोहम्मद। अब समझे कि तावीज़े बाजुए कासिम का मकसद क्या था?
کہ یہ اتھارٹی لیٹر دیا تھا کہ کوئی نہیں ہے تم میرے نائب بن کے جنگ کرو گے. ایک جملہ کہہ دوں, سارے موالیان بیٹھے تبرک لیتے جائیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا میں یہ قاسم جنگ نہیں کر رہے ہیں, حسین کی نصرت میں یہ حسن نے تلوار نکال رکھی ہے. ہائے ہائے, مولا آپ کو آباد رکھے. کہا یہ امام حسین کی نصرت میں امام حسن نے تلوار نکال رکھی ہے. اب سمجھ میں آیا کہ تعویذ بازو قاسم کیا تھا. کہا جس دن یہ شرط ٹوٹے گی, اپنی جگہ پہ کسی کو بٹھائے گا تو میرے بیٹے پر واجب ہے, میرے وارث پر واجب ہے. کیا عدالت الہی ہے. ہائے ہائے, مولا آپ کو آباد رکھیں. میرے بیٹے پر واجب ہے کہ خاموش نہ بیٹھے, اس کے وارث کے سامنے میرا وارث تلوار نکال کے میدان میں آ جائے. یہ امام حسن ہیں, قاسم نہیں ہیں. بار بار کہہ رہا ہوں, یہ امام حسن ہیں, قاسم نہیں ہیں. اس کے بعد جو رجس پڑھا ہے, اجازت ہے کہ میں ایک جملہ سنا دوں رجس کا ایک جملہ سنیے. ڈھونڈ لیجئے گا, پاکستان کے ہر خطیب کو تلاش کر لیجئے گا, قرطاس کس کا میٹر پڑھ رہے ہیں. اگر مل جائے تو کمرے پر آ جائیے گا. ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں, رکھ کے نہیں پڑھ کے پڑھ رہا ہوں. اور ذمہ داری سے رجس کا ایک پہلا جملہ سنیے. یہ قاسم ہیں اور تلوار نکالے ہیں امام حسن. کا کس کی نصرت میں؟ کا اپنے بھیا حسین کی نصرت میں. جناب قاسم گئے, قاسم رجز نہیں پڑھ رہے ہیں, حسن رجز پڑھ رہے ہیں. قاسم نے فوج اشقیاء کو دیکھ کے کہا, اے مجہول النسب, اے رات کی تاریکی میں بھٹکنے والی ماؤں کی تاریک اولادوں, آگے کوثر سے لڑنے کے لیے سنو ہم کون ہیں اور تم کون ہو. پہلا ہی فقرہ قیامت ہے, اس کے بعد مجلس تمام ہو جانی چاہیے, اہل مہوا جانے اور یہ فقرہ جانے. جناب قاسم نے کہا سنو, میں قاسم ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب, توجہ پہلا فقرہ, میں قاسم ابن حسن علی ابن ابی طالب آج تم پر ایسا وار کروں گا کہ جس کے خوف سے تمہارا دودھ پیتا بچہ بوڑھا ہو جائے گا. صلوات پر محمد و آل محمد. صلوات پر محمد و آل محمد. میں قاسم ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب آج تم پر ایسا وار کروں گا. شاعری سے ادب سے گہرا تعلق ہے مولانا کا. اس جملے کی کیفیت کی گہرائی اور گہرائی تک پہنچیں گے کہ آج تم پہ ایسا وار کروں گا کہ جس کے خوف سے تمہارا دودھ پیتا بچہ بوڑھا ہو جائے گا. اور آگے بڑھ کے دوسرا فقرہ کہا کہ سنو, جیسے جب تک علی زندہ رہے کسی کے مندر مجال نہ تھی کہ رسول کی گردن تک تلوار لے جائے, ویسے ہی جب تک قاسم ابن حسن زندہ ہے کسی میں ہمت نہیں ہے کہ وہ امام حسین کی گردن تک تلوار پہنچا دے. یہ حسن ہیں, یہ قاسم نہیں ہیں. یہ رجز جو پڑھ رہے ہیں یہ امام حسن پڑھ رہے ہیں, جناب قاسم نہیں پڑھ رہے ہیں. عزیزان گرامی, جناب قاسم ابن حسن نے جو رجز پڑھا ہے میدان میں جا کے, اس کو نظم کیا ہے شعراء نے. میرنی صلی اللہ مقامہ, مرزا دبیر اللہ مقامہ, انہوں نے بھی نظم کیا ہے. لیکن اب آپ کی خدمت میں کچھ اور زیادہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے, ورنہ ایک بات کو چھیڑ دیتا اور اسے مکمل نہیں کر پاؤں گا, وقت زیادہ ہو جائے گا. اسی لیے بات کو یہیں روکتا ہوں. ذرا سوچئے کہ جس امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر, یعنی ہمارے مولا پر, یہ الزام تھا کہ ان کو تلوار چلانا نہیں آتی تھی,
جناب قاسم نے کہا تم کہتے تھے کہ میرے بابا کو تلوار چلانی نہیں آتی تھی، تو لو پہلے اس کے خون سے مقابلہ کرو، پہلے قاسم سے مقابلہ کرو، پھر تم یہ کہنا کہ حسن کو تلوار چلانی نہیں آتی تھی۔ میں قاسم ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ جناب قاسم نے وہ جنگ کی ہے کہ جنگ خیبر و خندق کی یاد دلا دی۔ 13 برس میں موت کی لذت وہی بتا سکتا ہے کہ جس نے بچپنے سے موت کو دیکھا ہو، جو بچپنے سے موت کے ساتھ کھیلتا آیا ہو، وہی بتا سکتا ہے کہ موت کی لذت کیا ہے۔ اسی لیے چچا نے پوچھ لیا تھا کہ بیٹا قاسم تمہاری نظر میں موت کیسی ہے؟ تو جناب قاسم نے فرمایا چچا جان، قاسم کی نظر میں موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ آپ کے گھر میں اگر کسی بچے کو چوٹ لگ جائے تو رات بھر ماں پریشان رہتی ہے، رات بھر درد ہوتا ہے، آپ کو ایک سوئی لگ جاتی ہے تو ماں بیٹھی رہتی ہے کہ کہیں میرے بیٹے کو کوئی اذیت نہ ہو جائے۔ آپ کو چوٹ لگتی ہے تو ماں برداشت نہیں کر پاتی، لیکن کربلا میں قاسم وہ ہیں کہ جن کے ٹکڑے خیمے میں آ رہے ہیں۔ مکمل امام حسن ہے، سرتا پا امام حسن ہے، اس لیے کہ جب بابا کو زہر دیا گیا تھا تو جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں گر رہے تھے، اور یہ بیٹا ہے کہ جس کے لاشے کو پامال کیا جا رہا ہے۔ خبردار خبردار، جو لوگ مہندی پر انگلی اٹھاتے ہیں میں ان سے ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہا ہوں، ایک سید زادہ ہونے کے ناطے کہہ رہا ہوں، ایک مولا کا چاہنے والا ہونے کے ناطے کہہ رہا ہوں، ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ جو تبرکات شہداء کے حوالے سے نکلا کریں، خبردار اپنی زبانوں کو بند رکھا کرو۔ اس لیے کہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ ایک مرتبہ ایک خطیب کوئی عالم دین ایک علاقے میں گئے، ان کو مہندی پسند نہیں تھی اور انہوں نے مہندی کا جلوس یہ کہہ کے بند کروا دیا۔ رات میں خواب میں دیکھا کہ کوئی بی بی خواب میں تشریف لائیں اور روتے ہوئے فرماتی ہیں کہ تجھے کیا تکلیف ہے اگر مہندی کی نسبت سے میرے قاسم کو یاد کیا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ ارباب ازا حوالے نہ ڈھونڈا کیجئے، کوئی کام حرام نہیں ہو رہا ہے۔ ہاں، اگر کوئی روایت پڑھ رہا ہے تو آپ اسے ٹوک سکتے ہیں، ہاں روایت شادی کی پڑھ رہا ہے تو آپ اسے ٹوک سکتے ہیں، آپ اس سے بحث کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی مہندی نکال رہا ہے اس نسبت سے کہ ایک ماں کے ارمان تھے کہ وہ صحرا سجاتی، اگر یہ ہے نسبت کہ ایک ماں کے ارمان ہے تو آپ نکالیے مہندی، اور اس کے بعد بھی بحث ہے تو وہ کتابوں کی اختلافی بحث ہے، لیکن خدا کے واسطے جو شہدائے کربلا سے منسوب تبرکات ہیں ان کے لیے زبان نہ کھولا کیجئے، اس لیے کہ آپ تو کہہ کسی اور سے رہے ہوتے ہیں لیکن تبرک کے پاس ایک شکستہ پہلو بھی کھڑی ہوتی ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ ارباب ازا جتنے آئے ہو، جتنے یہاں پہ بیٹھے ہو، کوئی پیاسا تو نہیں ہے، کوئی بھوکا تو نہیں ہے۔ روایت کیا کہتی ہے؟ روایت کہتی ہے کہ جناب قاسم کو سجایا، میں تفصیل سے مصائب نہیں پڑھوں گا ارباب ازا، کہ جناب قاسم کو دولہا بنایا اور جناب قاسم کو سجایا۔ جناب قاسم کو جب سجا کے ایک مجاہد بنا کر جب کربلا کے میدان میں بھیجا ہے، ساری روایتیں آپ کے پیش نظر ہیں، بس ایک اشارہ کر کے مجلس تمام کرنا چاہتا ہوں، زیادہ دیر تک مصائب نہیں پڑھ پاتا، لیکن جتنی دیر پڑھوں گا یہ سوچ کے پڑھوں گا کہ ایک بی بی ہے کہ جو جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر سے اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے قاسم کا پرسہ لینے کے لیے آئی ہے۔ ارباب ازا سن لیجئے گا جملہ کہ جناب قاسم نے وہ جنگ کی ہے کہ جنگ خیبر و خندق یاد دلاتی ہے، اور تلوار چلاتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں، کیا کہتے تھے تم؟ میرے بابا کو تلوار چلانی نہیں آتی ہے؟ کیا کہتے تھے تم کہ میرا بابا جنگ نہیں کر سکتا تھا؟ لو آج قاسم جنگ کر رہا ہے۔ ارباب ازا ایسی جنگ کی کہ جنگ خیبر و خندق کی یاد دلا دی۔ روایت کہتی ہے کہ ایک وقت وہ آیا کہ جنگ کرتے کرتے ایک گرد ایسا لگا
کہا کہ قاسم گرز ایسا لگا کہ امام حسن کا گل بدن قاسم گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا. جناب قاسم زین پہ ڈگمگانے لگے. جب زین سے زمین پر آئے اور اپنے چچا کو پکارا، ارباب عزا جب چچا کو پکارا ہے اور امام حسین مدد کے لیے دوڑے ہیں اور یہ خبر فوج اشقیاء میں پہنچی تو یہ کوہرام برپا ہوا. کسی نے کہا ارے حسین آ رہے ہیں، حسین آ رہے ہیں، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، بیچ میں فروا کا قاسم. ارباب عزا یہ حق ہے، یہ حق ہے رونے کا. پرسہ لینے آئی ہے شہزادی، پرسہ لینے آئی ہے جناب سکینہ، پرسہ لینے آئی ہے جناب زینب. میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، آخری فقرہ سنیں اور مجلس تمام ہے. ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کی پسلیاں ادھر، ادھر کی پسلیاں ادھر. ارباب عزا جناب قاسم ہیں اور گھوڑوں کی ٹاپیں ہیں. بس ارباب عزا گھوڑوں سے لاشا پامال کر دیا گیا ہے. جانتے ہو ایک جملہ سنو، صاحب مالی السبتین لکھتے ہیں کہ جس وقت جناب قاسم کو بھیج رہے تھے امام حسین تو ایک مرتبہ ایک طرف دیکھیں، ایک مرتبہ جناب قاسم کو دونوں بازوؤں سے اٹھایا، مدینے کا رخ کیا اور مدینے کا رخ کر کے کہا بھیا بھیا حسن یہ تیری نشانی قاسم ہے، بھیا یہ تیری نشانی قاسم ہے. شاید امام بتانا چاہ رہے تھے ابھی قاسم قاسم ہے، لیکن جب لوٹ کر خیمے میں آئیں گے تو قاسم تقسیم ہو چکیں گے. ارباب عزا ٹھہر کے ایک بات سن لیجئے، رونے کا یہی حق ہے. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. ہماری مائیں بہنیں آتی ہیں مجلسوں میں، سردی کا موسم ہو، ٹھنڈ کا موسم ہو، بارش کا موسم ہو، گرمی کا موسم ہو، چھوٹے چھوٹے بچے ان کی گودیوں میں رہتے ہیں. ہمارے یہاں یوپی میں ٹھنڈ بہت پڑتی ہے، گرمی بہت پڑتی ہے. ٹھنڈ میں ایک دن کسی نے ایک بی بی سے جا کے پوچھ لیا، شب داری تھی، ایک بی بی سے پوچھ لیا کہ چھوٹے سے بچے کو لے کے بیٹھی تھی، کہا کہ گھر چلے جائیے، ٹھنڈ بہت پڑ رہی ہے، کہیں یہ بیمار نہ ہو جائے. اس بی بی کا جواب سنیے، یہ بیمار ہو جائے لیکن میں رباب کی اجڑی ہوئی گو کو رو. جزاک اللہ، جزاک اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں. کوئی غم نہ ملے سوائے غم مظلوم کربلا. جناب قاسم ابن حسن کی مہندی برآمد ہونے والی ہے. ارباب عزا تبرک برآمد ہوگا. آپ کی زیارت کو شہزادی قبول فرمائے. میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں تو ایک بات سن لیں، مجھے بتائیں ہمارے یہاں کا دستور ہے جب کسی کو کوئی ماں دولہا بنا کر بھیجتی ہے اور کسی بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو ماں یہی کہتی ہے اور بہن کہتی ہے بھیا اب لوٹ کر آنا تو چانسی بھابھی لے آنا. ارباب عزا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سنیے اور قیامت کا فکرہ ہے. جب لوٹ کر آنا تو چانسی بھابھی لے کر آنا، اور جب لوٹ کر آنا کیا کہتی ہے ماں کہ میری بہو کو ساتھ لانا. ہمارے یہاں کا دستور ہے، پتہ نہیں آپ کے یہاں کے کیا دستور ہے، ہمارے یہاں کا دستور ہے جب دولہا لوٹ کر واپس آتا ہے تو دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہے. ماں دروازے پر آتی ہے، کچھ میٹھا کھلاتی ہے اور اس کے بعد صدقہ اتارتی ہے، بلائیں لیتی ہے اور اس کے بعد کہتی ہے کہ اب اندر آؤ. میرا دل کہتا ہے کہ جس وقت امام حسین قاسم کے ٹکڑے لے کر آئے ہوں گے اور جناب فروا نے وہ گٹھری کھولی ہوگی اور کچھ تلاش کیا ہوگا تو جناب زینب نے پوچھا ہوگا کہ شہزادی کیا تلاش کر رہی ہے. فروا نے کہا ہوگا شہزادی ارے میرا نوشا آیا ہے، میرا لال آیا ہے، میرا لاش میرے لال کا لاشا پامال کر دیا گیا. ارے میں وہ سر ڈھونڈ رہی ہوں، میں بلائیں کس کی اتاروں، میں صدقہ کس کا اتاروں. میرا لال پامال ہو گیا، میرا لال پامال کر دیا گیا. واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ قاسمہ. کیا شادی کا سامان حیران ہوئی سام بیدان و پانی کرو. کیا شادی کا سامان حیران میں ہوئی سام. اور شیپ
جو پا